کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے، چلیے مولانا صاحب کیا ہوا، نیا گھر بنایا، دعا کر دیجیے۔ مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تیرے گھر میں برکت دے۔ اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ہاں یہ صحیح، یہ سب چلے گا اس میں سیریل۔ لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے، اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا جرجیس صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال، دعا جو ہو گئی اب سب کام جائز ہو گئے۔ پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو، چلیے دعا کر دیجیے، اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے۔ کرائے کے ٹٹو جانتے ہو؟ بھاڑے کے، ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے، اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہے، میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا، دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے ہیں، کوئی آگے وہ 3-4 پنے الٹ دیے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے، جس کام کو آپ دین سمجھ کر اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں، ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور سنو اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے۔ یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچا کرتے تھے، سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی، اگر وہ جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دیں، اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا۔ مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اذ خلانا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے، نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے، ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے،
اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی. آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے. سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے. جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے، جوتوں کا ڈھیر لگا ہے. صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے. جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے. رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے. جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے. وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے. افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل آذان، 2 آذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے. ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو. آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو. یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو. کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں؟ ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو. جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو. چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو. آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی. آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے اوپر بگڑتے ہیں.
صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا؟ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے جوتے کیوں اتارے؟ فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں نے جوتے اتار دیے۔ اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا صاحب ہیں، کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہو۔ جانتے ہو؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ النافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت نافع کہتے ہیں، سنیے حدیث، اس کو کہتے ہیں سنت۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بازو میں سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک ایسے کر کے۔ آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا، کرونا کے لکشن پائے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی۔ ان رجلا عطس الی جنب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی۔ چھینک جیسے چھینکا تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی رسول اللہ، اور صلاۃ و سلام ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے رسول پر، والسلام علی رسول اللہ، اور سلام ہو رسول اللہ پر۔ اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں، کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں بھی چاہتا ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ، اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں۔ لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا۔ اے ہائے، قربان جاؤ یہ تھے صحابہ، قربان جاؤ یہ تھے صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لیسا ہاکذا، لیکن ایسا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب
تمہیں چھینک آئے تو یہ بڑا کرو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا، اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا۔ آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع، ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا۔ پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ہم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جالو، کہیں ملتا ہی نہیں ہے یہ والا درود بشارے۔ اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں، لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ، اور بنا چڑھا کر وہ لا کر، وہی میں نے کہا نا ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اذان کی بعد کی دعا اتنی ہے، لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ۔ یہ والدرجۃ الرفیعہ سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ والدرجۃ الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جملے بھی پڑھیں گے، انکا لا تخلف المیعاد۔ اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال۔ ارے بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں۔ تو یہ والدرجۃ الرفیعہ یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب موضوع اور من گھڑت۔ تو یہ ہے، اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤ تمہیں۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، سنیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ چالو، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھیں خطبہ چالو ہو گیا۔ جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے، ایسے جا رہے تھے، ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر۔ مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، ان کو کچھ ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ایسے دیکھ کے کہا اجلس مکانک، کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے وہ اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسی بیٹھ گئے، ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے۔ کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے، آپ لوگ کر کے دیکھیے گا، ایسے ایسی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ۔ ارے تم کیوں بیٹھ گئے؟ تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے
پھر وہ آنے لگے. آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے, تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا, آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا, آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا, میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا, میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا, نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی, میں اس لیے بیٹھ گیا. یہ فرما برداری تھی, یہ اطاعت تھی, یہ جذبہ تھا. کہاں گیا وہ جذبہ, کہاں گئی وہ اطاعت, کہاں گئی وہ فرما برداری, کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے, مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہوں, ایک پیر اندر ہو, سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی, ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو, اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ, اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے, کیا حالت رہی ہوگی, وہ بھی بڑھاپے میں. بیٹھ تو گئے, اللہ کے نبی نے کہا تعالی عبداللہ ادھر آؤ. اے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا. پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں بیٹھ گئے, تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا, آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ, اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا, میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا, اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا. میرے مسلمان بھائیوں, نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں, کل یہ چک معظم پور, شری رام پور, لکھی پور اور اطراف نام سے آنے والوں, میری تقریر کو آج غور سے سن لو. یہ میڈیا چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچی جائے گی, لیکن آپ عام کرو, سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا, وہ بیٹھ جایا کرتا تھا. ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو. عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا, میں نے چند لوگوں کو دیکھا, وہ حلقہ بنائے ہیں, 10 آدمی ادھر, 5 آدمی ادھر, 20 آدمی ادھر, 8 آدمی ادھر, اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر, کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی, پتھر کی گٹیاں, کنکریاں یہ ہوتی نہیں کنکری, آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو, جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر, تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی, ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں. تسبیح پڑھنے والوں, مالائیں گھمانے والوں, حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے, کیا لائے؟ تسبیح لائے. کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی, کیا لایا؟ تسبیح لایا. اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا, لو دوسروں کو لو. یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا, کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں, ان کے بارے میں